بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کرسمس کے ساتھ ساتھ قائد محمد علی جناح جنہوں نے ایک نظریہ ایک سوچ دی، ان کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. پروکار تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. دوسری طرف فلسطین کی ہماری کیا پالیسی تھی، قائد نے کیا احکامات دیے تھے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ کیسے روابط قائم رکھنے ہیں. آج اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو محنت کی ضرورت ہے. پہلے وہ بغیر محنت کے آ گئے تھے، اب وہ محنت کریں تو ممکن ہے ان کے حق میں نتائج آ جائیں. دوسری طرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کے تیر چلائے اور کہا کہ پہلے آپ میاں صاحب بولا کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور اب ان قریب آپ کہیں گے مجھے کیوں بلایا. تمام موضوع بات کریں گے. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں. آپ معروف بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انالسٹ ہیں. شکیل احمد صدیقی صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر. شکیل صدیقی صاحب آپ نے ٹائم دیا. شکیل صاحب ذرا فلسطین پہ بات کر لیتے ہیں نا. فلسطین پر ہماری فورن پالیسی، ہمارے معاملات کس حد تک ہونے چاہیے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو عوام ہیں وہ کہتی ہے جائیں جو ہمیں جہاد کرنا چاہیے. آج تک ریلیاں ہیں فلسطین کے حق میں، تو وہ صرف ڈپلومیٹک حد تک ہی ہونے چاہیے. دیکھیے، کمزوری ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو قدرت بھی معاف نہیں کرتی. ایک بڑا اچھا مصرع ہے ایک بڑے شاعر کا، مرزا غالب کا، کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب ہم قاعدہ پڑھا کرتے تھے نا، الف سے انار، بے سے بلی، تو زواد سے ضعیف آتا تھا. عموماً لوگ سمجھتے ہیں ضعیف کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے. نہیں، ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے. انسان بوڑھا ہونے کی وجہ سے نہیں مرتا، بلکہ وہ بڑھاپے میں کمزور ہونے کی وجہ سے مرتا ہے. اور قدرت کا یہ اصول ہے کہ کمزور جانور طاقتور جانوروں کا شکار بنتے ہیں. صحیح. اور یہی معاملہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے اور وہ غالب کمزوری ہے، کمزوری بھی غالب ہوتی ہے، تو غالب کمزوری تو آپ کو حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ کو معاملات کو دیکھنا چاہیے. اس کی مثال ہمارے پاس صلح حدیبیہ کی ہے، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام اس بات پر دل گرفتہ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ کیا جس میں کہ ہم بظاہر کمزور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس کے جو نتائج تھے وہ بڑے شاندار تھے. تو موجودہ صورتحال جو پاکستان کی ہے اس میں آپ معاشی طور پر اور اسٹریٹجک طور پر آپ کمزور ہیں، اس لیے آپ کو سفارتکاری پہ ہی توجہ رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ گنیں اٹھا کے آپ چلے جائیں جی میں جہاد کر رہا ہوں. اس کے نتیجے آپ دیکھ چکے ہیں پہلے افغان وار کی صورت میں، اور وہ آج تک آپ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو جو سفارتکاری ہو بہترین ہونی چاہیے. آپ قائد نے، آپ کو یاد ہوگا، قائد نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے منع کیا تھا. کیوں؟ دیکھیے، اسرائیل کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنی بنیادیں ہیں اس کے اوپر آپ کمپرومائز کر لیں. ٹھیک ہے، قائد کا جو فرمان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور جب معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ بیک ٹو بیسک کی طرف چلے جائیں، بنیادوں کی طرف چلے جائیں. آپ کی بنیاد میں جو آپ قائد کے جو ارشادات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ گاہے بگاہے مختلف پروگرام میں ان کے ارشادات، ان کے فرمودات کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، کہ قائد نے یہ فرمایا، قائد نہیں فرمایا. پر ہم کبھی کبھی جو ہے وہ قائد کے فرمان کو ایک طرف رکھ کے ہم میں وہیں آ رہا تھا. صحیح صحیح. تو قائد نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا. اچھا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی دور اندیشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اب بڑی تعداد میں جو مسلم ممالک ہیں وہ وہی پالیسی اختیار کر رہے ہیں جو کہ قائد نے آپ کو روز اول دے دی تھی. ٹرو. ٹھیک ہے، ٹرو. اب وہ اپنے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر رہے ہیں، اس پہ نظر ثانی بھی کر رہے ہیں، اس کو محدود بھی کر رہے ہیں، سفرائی بھی بلائے جا رہے ہیں، تو وہ واپس اسی جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واحد میرا خیال ہے ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کہ جس میں ہمیں یو ٹرن نہیں لینا پڑا.
آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی یہ سوال ہوا تھا جو میں نے آپ سے کیا. انہوں نے بڑا ایک سیاسی جواب دیا اور اس طرف ان کا اشارہ کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز بنتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے, جغرافیل معاملات کو دیکھا جاتا ہے, ملک میں جنگی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کیا یہ صحیح کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات اس لیے نہیں کہنی چاہیے, وہ کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, ان کو کوئی ووٹ نہیں لینا ہے, اور ان کو تو بلا خوف و خطر اپنی بات کرنی چاہیے. وہ نگراں وزیر اعظم ہیں, اور نگراں وزیر اعظم کو ایسی کمزور یا نادانی پر مبنی بات کر کے اپنی طرف تیروں کا رخ نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. تو یہ بات باوجود اس کے کہ یہ بات درست ہے کہ وقت کے ساتھ اس بات کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں, چاہے وہ افراد کے مابین تعلقات ہوں یا قوموں کے مابین تعلقات ہوں یا ممالک کے مابین تعلقات ہوں. لیکن وہ وقت ابھی نہیں ہے کہ جہاں پر کہ ہم اس بات کو اس طرح سے لیں. میں تو ابھی آپ سے کہا نا کہ اب آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں مسلم ممالک جو ہیں وہ وہی پالیسی اختیار کر رہے ہیں جو کہ قائد نے آپ کو روز اول بتا دی تھی. صحیح. تو ابھی یہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے, تو کیسے ایزیوم کیا جائے کہ وہ وقت کب ہے؟ اور لیٹ سپوز اللہ نہ کرے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے تو ہمارے فاؤنڈر کے نظریات کو چھیڑ دیا, جیسے ابھی انوار الحق کاکڑ پہ تنقید ہوئی ہے یہ کہ یہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر دی, اور پھر ایک ہجوم اور ایک سڑکوں پہ احتجاج, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے خود سے توپوں کا رخ ادھر کر لیا. تو پھر یہ ازمپشن نہ کی جائے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم, آپ کو یاد ہوگا ہر ادوار میں یہ بات اٹھتی ہے کہ جی فلاں حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی, فلاں جو لیڈر ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے. اس تاثر کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اسرائیل کو نظروں, خیالات اور ایک زمینی حقیقت کے طور پہ تسلیم کرنے کی بات ہے تو اس کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اسرائیل ایک حقیقت ہے اور اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, جب ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس طرح کے سفارتی تعلقات جس طرح کے ممالک کے مابین ہوا کرتے ہیں اس کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک ایسے تعلقات اس سے قائم کیوں نہیں کیے؟ وہ اس لیے نہیں کیے کہ ہمارا ایک واضح موقف ہے, مسلم امہ کا ایک موقف ہے, پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جی فلسطین کے اوپر جو غاصبانہ قبضہ ہے کم سے کم جو اس کا جو حل ہے وہ یہ کہ دو ریاستوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. یہ اس کا کم سے کم حل ہے. پرامن تعلق ان کا فلسطینیوں کے ساتھ جب قائم ہوگا, فلسطینی خوش ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے فلسطین کے ساتھ ساتھ کہ بیت المقدس کی بات ہے کہ چونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے, ہماری اس کے ساتھ ایک روحانی وابستگی ہے اور اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان کے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے اور وہ ڈائلاگ ایسے ہوں دونوں کے لیے قابل قبول ہوں. دو ممالک کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان قابل قبول ہوں. یہ نہ کہ جی فلسطین اس پہ راضی ہو گیا لیکن وہ حل جو ہے وہ مسلم امہ اس پہ راضی نہیں ہے. تو جب ایسا کوئی حل ہوگا جس میں مسلم امہ راضی ہو تو ہمارے اس کے درمیان اسرائیل درمیان تعلقات بھی ہوں گے اور ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ حماس کے ترجمان اردو بولتے ہیں, یہ کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ دیکھیے اردو جو ہے مسلمانوں کی, میں اپنے خطے کی بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کی بڑی زبان ہے. ہمارا رسم الخط, ہمارا انداز تحریر جو ہے وہ فارسی اور عربی سے کشید کیا ہوا ہے. اور پھر اس بات پر کم و بیش پوری مسلم دنیا جو ہے متفق ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عسکری طاقت کے لحاظ سے مسلمانوں کا لیڈر ہے, مسلم ممالک کا لیڈر ہے. تو حماس کے رہنما کو اردو آنی چاہیے اور ہر اس رہنما کو اردو آنی چاہیے جو مسلمانوں کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا اسرار احمد عباس صاحب نے جوائن کیا, آپ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ اسرار احمد عباس صاحب, خوش آمدید کیے گے شو میں. شکریہ ساجد بھائی. بھائی صاحب, چونکہ آج 25 دسمبر ہے, بابا قوم کا یوم پیدائش ہے, پھر کرسمس کی بھی جو تقریبات ہیں ان کا بھی سلسلہ جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا اسرائیل اور فلسطین کے معاملات پہ انوار الحق صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا, وزیر اعظم پاکستان کا. تو کیا ویسے پالیسی پاکستان کی کیا اختیار پاکستان کو کرنی چاہیے, اور
قائد نے کہا تھا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں، تو وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ نے میرا انٹرو دیا ایز اے پی ٹی آئی لیڈر. میں اس کے ساتھ تھوڑا سا چونکہ آپ کے سوال کی نسبت بنتی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں پاکستان میں جو فلسطین فاؤنڈیشن ہے میں اس کی سرپرست کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. بیسکلی یہ جو ایشو ہے یہ فادر آف دی نیشن نے بات کی تھی سن 1947 میں کہ جب اس وقت کہا گیا کہ پاکستان بنا ہے تو پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو اس وقت کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ گورنر جنرل تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم اسے کسی صورت میں جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتے، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے بغیر. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ فادر آف دی نیشن کی اس سٹیٹمنٹ کو جتنے بھی جمہوری ادوار آئے یا جتنے بھی ڈکٹیٹرشپس آئے ان میں سے کسی بھی حکمران نے چاہ کے بھی شاید نگیٹ نہیں کر سکے. بہت سے حکمران بیچ میں ایسے آئے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ روابط رکھنے کی کوشش بھی کی، در پردہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، وفود بھی بھیجے گئے. ان وفود کی تفصیل کچھ عرصے بعد میڈیا میں ڈسکلوز ہوتی رہی. آپ کی جب حکومت تھی آپ پر بھی یہ تنقید ہوتی تھی؟ لیکن ہماری حکومت کی تنقید میں تو نہیں، ہمارا حکومت کا تو واحد ایک سٹانس، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی پاکستان کے سربراہ مملکت کا اگر کوئی بیان آیا ہے اس حوالے سے کہ ہم اسرائیل سے اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا. جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے، جتنے بھی صدور گزرے، مجھے کسی ایک کی سٹیٹمنٹ بتا دیں جو عمران خان کے علاوہ ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اسرائیل سے، اور وہ بھی امریکن میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کی تھی نا، تو کنٹروورسی تو وہیں سے ہی ختم ہو گئی تھی. پھر میں آپ کو پھر بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں کچھ چیزوں کا امین ہوں، تو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم بہت سے دوست عرب ممالک کی طرف سے یہ پریشر بھی آیا پاکستان پہ کہ آپ کی اکنامک جو کرائسس ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے اگر آپ اسرائیل کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تسلیم کر لیں، اگر آپ بات چیت کا دروازہ کھول دیں. تو اس کے اوپر بھی بہت سٹینڈ تھا، اور جو ہمارے سب سے بڑے ناقد آپ کے صحافیوں میں حامد میر صاحب، انہوں نے بھی یہ اوپنلی کہا کہ جتنا پریشر آیا تھا. ان ممالک کا نام بھی بتا دیں ابھائی صاحب. نہیں میں آپ میری سن لیجئے نا، میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتی. حامد میر صاحب کا آپ سٹانس کلیئر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا جتنا پریشر عمران خان پہ بحیثیت وزیر اعظم اس چیز کے لیے آیا تھا وہ کسی اور سربراہ مملکت پر نہیں آیا تھا. اب آتے ہیں آج کے دن کے حوالے. آج بھی ہم نے ایک فلسطین فاؤنڈیشن کے تحت ایک ریلی نکالی جس سے حماس کے جو ترجمان ہے خالد مقدونی، انہوں نے خطاب کیا. اس کا بھی بیسک مقصد آج یہ تھا کہ ولادت قائد اعظم کے دن ہم قائد اعظم کے اس سٹانس کو دہرائیں اور نئی نسل کو یہ بتائیں کہ جو نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو فادر آف دی نیشن نے کہا ہے وہ صحیح ہے. کیونکہ سن 47 سے لے کے سن 2023 تک کے ادوار کے اندر مختلف چیزیں آئیں، مختلف پارٹیز آئیں، مختلف سٹانس آئے، لیکن پاکستان جس بنیاد پہ بنا، جس نظریے پہ بنا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے سے ڈیویٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان سے اور آئین پاکستان سے ڈیویٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کاکڑ صاحب نے اپنے اس بیان کو واپس نہیں لیا، اس پہ کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا. اور جس طریقے سے، اگر یہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو بیان ہے یہ کوئی بھی پولیٹیکل وزیر اعظم دیتا تو دوسری پارٹیز اس کا کیا حال کرتی؟ کیا اس طرح کا ریئیکشن کیئر ٹیکر پرائم، ایک تو پہلے تو ان کی ڈومین ہی نہیں ہے نا فورن پالیسی کی. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ آئیں اور ملک میں ایک شفاف الیکشن کرائیں اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں. ان کو پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کی اور پھر فاؤنڈر آف دی نیشن کے سٹانس کو چینج کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے لائن پر چلنا ہے، نہ کہ کوئی کیئر ٹیکر جس کی اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، نہ وہ عوام سے ووٹ لے کے آیا ہے، نہ اس کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پالیسی. ٹھیک ہے ابھائی صاحب، پشاور ہائی کورٹ آپ کو بلہ واپس کرے گی؟ آپ نے 180 ڈگری کے اوپر جو ہے نا سوال چینج کر دیا. خیر دیکھیں، بات سمپل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ وہ کوئی کورٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرے کہ جی انتخابات کا لدم ہے اور یہ ہے اور
इंतखाबी निशान। मुझे ये बता दीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं, कभी किसी का पता चला आपको कि इलेक्शन कब हुए, कैसे हुए? एक ही घर से बाप आपने भी को वही किया, नहीं, आपका भी सुन तो ऐसा ही लीजिए कुछ ना, हुआ। मैं जवाब मैं पहले मेरा जवाब सुन लिया करें ना साजिद भाई। बाप जो है वो सदर बन गया, चचा जो है वो नायब सदर बन गया, बेटी जो है नायब सदर बन गई, दामाद जो है वो यूथ का सदर बन गया, वो इलेक्शन काबिल कबूल है। ये जो इलेक्शन हुआ, इसके अंदर कौन सी आइन की या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, मुझे सिर्फ वो चीज बता दें। क्योंकि प्रॉपर नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, उन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की एक डेट दी गई, उसके बाद उन पेपर्स को वापस लेने की डेट दी गई, उस पे के बाद हाँ एक चीज जो नहीं हुई, जिसके ऊपर एतराज बन सकता है, वो ये हुई कि जो उस पैनल के मुकाबले में किसी ने कागज जमा नहीं कराए, तो उसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। तो इस तरह तो पाकिस्तान में बहुत से हलके ऐसे हैं जहां कोई कैंडिडेट पेपर जमा नहीं कराता, उस जो जिसने पेपर जमा कराए होते हैं उसको बिला मुकाबला आप एमएनए एमपीए बना देते हैं, तो फिर वो भी गलत है। अगर वोटिंग क्राइटेरिया जरूरी है तो फिर आप जिनको बिला मुकाबला एमएनए एमपीए बनाते हैं वो भी गलत होता है ना। उम्मीद है कल भला मिल जाएगा आपको। उम्मीद नहीं, यकीन है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गैर कानूनी, गैर आईनी, और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। ये उसका इख्तियार नहीं था, ये उसका डोमेन नहीं था। अच्छा, हम अच्छा एक और सवाल ले ले, एक और सवाल लेते रहे साथ। एक और सवाल के रहीम यार खान और कुछ इलाकों में पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। ये सिंध में क्या सूरत हाल है? जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, यहाँ पे तो जितने आपके लोग हैं वो बड़े पुरअमन हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए, बहुत जल्द वो इलेक्शन की तैयारियां भी, कैंपेन भी चलाएंगे। तो वो जो मजलूमियत आपके ऊपर छाई हुई थी, जिस मजलूमियत का आप लोग तस्करा करते हैं, आज तक कुछ घटी है? ये मेरे ख्याल में शायद आपको कुछ इस तरह की इतलात मिली है कि घटी है। हमारे जितने भी साथी जो बेचारे कई माह से जेल में हैं, जब उनके मुकदमात में उनकी जमानत होती है और रिहाई के लिए हम उनको जेल लेने जाते हैं, तो पता चलता है कि मजीद 5 मुकदमात में उनको मजीद बंद कर दिया गया है। तो इसी तरह बहुत से साथियों के नॉमिनेशन पेपर, मैं खुद अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए 3 दिन मुझे तगोदो करनी पड़ी और बड़ी मुश्किल से वो हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर हमें जो है बहुत आसानी से हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए या कर लिया गया। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन की शफाफियत नॉमिनेशन पेपर्स के नहीं, पूरे इलेक्शन के अमल को, सबसे पहले तो आपने डीसीज को ये इख्तियार ही नहीं, क्योंकि डीसीज बेसिकली पोलिटिसाइज है ना। इससे पहले हमेशा जजेस के पास ये रिटर्निंग ऑफिसर्स होते थे और उनके पास ये पेपर जमा होते थे, स्क्रूटनाइज होता था, सारा कुछ होता था। इस दफा आपने प्री पोल रिगिंग का स्टार्ट ही वहां से कर दिया जब आपने डीसीज को नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने का इख्तियार दे दिया। ठीक है, आप लाइन पर हैं, आप लाइन पर हैं। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा का आपने तज्जिया सुना, मुख्तलिफ उमूर पर हमने 2-4 सवाल किए, अभी भी वो लाइन पर ही हैं। इस वक्त जो मौजूदा सियासी मामला चल रहे हैं, एक फेज़ ख़त्म हो गया, अभी सेकंड स्क्रूटनी का शुरू हो रहा है। अभी से ही शफाफियत की बात की है भाई साहब ने कि हमें लग रहा है कि शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, तो इसके पीछे हार तो नहीं है कहीं इन्वर्टेड कॉमास में, कि वो जो हार रहा होता है वो पहले से ही कहता है दादा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मैं पहले से ही रोना धोना डाल दूँ? नहीं, जो कुछ इसरार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं वो तो एक हकीकत है ना। गुज़िश्ता एक तवील अरसे से पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो तो आया है, बिल्कुल जाहिर। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि जो उनकी खुशगुमानी है बल्ले का निशान वापस मिल जाने के हवाले से, नहीं यकीन है उनको, उन्हें यकीन है ना, तो मैं खुशगुमानी इसीलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सोच की अक्कासी करता है। अच्छा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन खुद कोई सियासी इदारा तो है नहीं, ठीक है, वो एक सोच की अक्कासी कर रहा है और वो वही उसी सोच का तसलसल है जो पिछले 2 साल से चली आ रही है। ठीक है, तो अब उसने इलेक्शन कमीशन ने अगर मतलब इस किस्म की चीज़ें की हैं जो कि इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो ये किस उम्मीद पर ये मतलब ये खुशगुमानी है कि जी वो बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? क्यों मिल जाएगा? वो तो एक सोच है, ठीक है ना। वो रिलीफ मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है किसी भी सूरत में। इसका इकरार
اسرار عباسی صاحب خود بھی کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں جی الیکشن کمیشن جو پولیٹیسائز ہے, اس کے علاوہ جو ڈی سیز ہیں وہ پولیٹیسائز ہیں. تو گراؤنڈ پر تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن کروانا ہے. تو وہ کون سی مطلب امید ہے, کس بنیاد پہ مطلب وہ امید رکھتے ہیں؟ عدلیہ ممکن ہے, وہ ایک پٹیشن ڈالی گئی لاہور ہائی کورٹ میں. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے تسلسل کے ساتھ جو فیصلے ہیں, کیا وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں؟ حق میں تو نہیں آ رہے ہیں. حق میں سارے فیصلے نواز شریف صاحب کے آ رہے ہیں اس وقت. تو ایک خاص فضا بنی ہوئی ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو یہ نہ کہیں کہ مجھے کیوں بلایا. کیا واقعی ان کے ساتھ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن ہم جیت جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ سیاسی بیان ہے. نہیں, وہ جملوں کا انتخاب کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ کس سوچ میں ہوتے ہیں بلاول صاحب جو ہے وہ, اور اسی لیے زبان بھی ان کی لڑکھڑا جاتی ہے. وہ ٹانگے کانپنے کو, وہ کیا تھا وہ کانپنا, تو کانپے ٹانگنا. اور اسی طرح سے جو دوسرے جملے ان کے مشہور و معروف ہیں, وہ پتہ نہیں کس گمان میں بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا. اس کا ترجمہ کر دیں اب, یہ اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ مجھے کیوں بلایا. بھائی وہ تو آئے ہیں, وہ تو خوش آمدے کر کے آئے ہیں. آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ لائے گئے صاحب, دیکھیے وہ لائے گئے ہیں, لیکن ان کی آنے کی شدید خواہش تھی نا. ہاں بالکل صحیح ہے. بغیر ول کے تو نہیں آئے, وہ لائے گئے ہیں, اور انہی لوگوں کی خوش آمد کر کے وہ آئے ہیں جو ان کو لا سکتے تھے. تو وہ یہ سوال کیوں کریں گے کہ مجھے کیوں بلایا؟ وہ تو اس بات سے بہت خوش ہیں, ان کے چہرے سے آیا ہیں, ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس سے خوشی پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی. تو یہ تو مجھے نہیں پتا بلاول صاحب نے ڈبوں میں پی ٹی آئی کے ووٹ نکلیں گے, ڈبے بھرے ہوئے ملیں گے پی ٹی آئی کے ووٹر سے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم چاہے جس کو کھڑا کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے, دیکھیں یوں تو 2024 کے جو الیکشن ہے نا, اس کے جو نتائج ہیں, فضا جو بنی ہوئی ہے وہ تو سب پہ ظاہر ہے. لیکن یہ جو اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلنا ہے اس دفعہ لاہور سے. پہلے بھی لاہور سے نکلتا رہا ہے. لاہور کی 14 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں نواز شریف صاحب کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا. اور باقی جو 6 سیٹیں ہیں, اگر تو الیکشن میں ووٹنگ کا تناسب 35-40% رہا, پھر تو نواز شریف صاحب کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تناسب بڑھ جاتا ہے 60 سے 70% پہ چلے جاتا ہے, تو میں لاہور میں جس سے بھی ملا ہوں, میرا لاہور تسلسل کے ساتھ جانا ہوا, اور جس سے بھی میں نے بات کی وہ پی ٹی آئی کا حامی نکلا وہاں پر. اور نواز شریف صاحب کے لیے اس کے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب الیکشن جو کہ مینج کیا جا رہا ہے, اگر وہ 35-40% اگر ووٹنگ کا تناسب رہا تو پھر تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اگر وہ چلا گیا 60-70% پہ تو پھر پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے گا نتیجہ. حق میں ہی آئے گا. اچھا, حق میں عوام دے گی, عوام دے گی. اچھا ابائی صاحب, لاسٹ میں اسرار ابائی صاحب مجھے آپ یہ دیتے جائیے گا جواب. الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے, سب یہی کہہ رہے ہیں, تیاریاں بھی اسی حساب سے جا رہی ہیں, بڑی اسپیڈ سے معاملات بھگتائے جا رہے ہیں. واٹ نیکسٹ اگر آپ لوگوں کو اکثریت نہیں ملتی, آپ کے کینڈیڈیٹس رزلٹ نہیں دے پاتے, عوام آپ کو مسترد کرتی ہے, آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. اصل میں شکیل بھائی کے تجزیے سے بہت حد تک متفق ہوں, لیکن کچھ چیزوں میں بہت احترام کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا. انہوں نے پہلے کہا کہ خوش گمانی, یہ خوش گمانی نہیں ہے, یہ قانونی بات ہے. لیگل پوائنٹ پہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے سکے اور کسی بھی پارٹی کا سمبل لے سکے واپس. یہ پہلی بات جس کی وجہ سے ہم کورٹس کی بات. جہاں تک شکیل بھائی نے کہا کہ ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا, تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ کتنی چیزیں جو خلاف آئین اور قانون ہوئیں, جیسے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آیا, اس کو کورٹ نے ہی ریورس کیا نا, ایک سیشن کورٹ کو ہائی کورٹ نے ریورس کیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں. ابھی جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات جو ہیں وہ نامزد جمع ہوئے, وہ بھی کورٹ کی انٹرویو. دیکھیں, جب آپ کے سارا نظام درہم برہم ہو تو آخری امید آپ کی جوڈیشری پر رہتی ہے, اور جوڈیشری میں سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا لیگل جو ورژن ہے وہ ٹھیک ہے, تو آپ کو امید رکھ کے جوڈیشری کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. کیونکہ اگر
آپ کو جوڈیشری سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر الٹیمیٹلی وہ فیصلے روڈوں پہ ہوں گے. ایک جوڈیشری ہے جو معاشرے کو جنگل کا بننے سے کہ جس کے اوپر طاقت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے, تو جوڈیشری کسی بھی معاشرے کو جنگل بننے سے روکتی ہے. سیکنڈ بات جو آپ نے فرمائی کہ جی الیکشنز کے ریزلٹ, دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, ایک بات جو بیچ میں آپ نے سوال کیا تھا شکیل بھائی سے کہ وہ بلاول صاحب نے فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا, یہ بالکل ہونے والا ہے. کیونکہ جو لندن پلان کا حصہ تھا اس میں لندن پلان میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو آپ نے سپریس کرنا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے اور بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہٹانا ہے. اسی یقین دہانیوں سے میاں صاحب اپنی شدید بیماری اور شدید صحت کی مطلب سازی کے باوجود ملک و قوم کی خاطر وہ واپس آئے, ان کو یہ شورٹی دی گئی. اور جب اگر بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوا تو یہ میری کلپ سنبھال کے رکھیے گا کہ میاں صاحب پھر ناسازی اتباع کی وجہ سے لندن کی طرف روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ شاید اب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. جو پوائنٹ آپ نے بات کیا میں آپ کو پھر کہہ دوں, اس وقت نیا جو ووٹر انڈلج ہوا ہے 2018 کے بعد وہ تقریباً 8 کروڑ ووٹر ہے, اور وہ نوجوان ووٹر ہے, اور وہ اتنا باشعور ووٹر ہے کہ اب جو ایک ہماری متھ بنی ہوئی تھی کہ جی ادارے جس کو چاہیں گے وہ لے آئیں گے, یہ ایک متھ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے. پولیٹیکل لائف میں 30 سال گزارنے کے بعد ہم میں اور آپ جیسے جرنلزم میں لوگ تھے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی جہاں فیصلہ ہو گیا وہاں سے وہی آئے گا. لیکن اس متھ کو یہ نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے, باشعور نوجوان ہے, اس نے ایک ٹریلر چلایا تھا پنجاب کے 15 ضمنی الیکشنز کا, جس میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے چیف منسٹر. اس کے باوجود پی ٹی آئی نے اس میں میدان مارا تھا. تمام تر الیکشن کمیشن کی جانبداری کی, یعنی کہ یہ آپ کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے بلے کے سمبل سے ملتے جلتے سمبل الاٹ کیا, بنایا ایک سمبل, وہ بیلٹ پیپر پہ پرنٹ کروایا گیا. کینڈیڈیٹ جو ہمارے تھے ان سے ملتے جلتے ناموں کے کینڈیڈیٹ کا پرنٹ آیا, لیکن اس کے باوجود عوام نے ایک بھاری تعداد میں ووٹ دے کے اس متھ کو توڑ دیا کہ جی جو طے ہو گیا اسی کے مطابق الیکشن ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا ایسا الیکشن ہے جو پاکستان کو بالکل بدل کے رکھ دے گا, اور یہ متھ ختم ہو جائے گی کہ کوئی بھی طے کر لے وہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ رہے گا کہ آئے گا وہی جس کو عوام چاہے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا احسان احمد عباسی صاحب, آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا. شکیل صاحب, بلاول صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. 300 یونٹ بجلی فری دیں گے اور کے الیکٹرک اور یہ چیزیں ہم ختم کر دیں گے, عوام کو ریلیف دیں گے. 17 منسٹریاں ختم کر کے وہ جو ان پہ اخراجات ہیں وہ بھی ہم عوام کو دیں گے, ہر چیز میں عوام کو سبسڈی دیں گے. الیکشن سے پہلے پارٹیاں اپنا منشور بھی بتاتی ہیں, آگے فیوچر کی پلاننگز بھی بتاتی ہیں, یہ ہو جائے گا؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے قیام کے بعد, یہ تو بہت آپ زیادہ بڑی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان. 44 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, کیا روٹی کپڑا اور مکان مل گیا نہیں لوگوں کو؟ تو اب بلاول صاحب جو چاہے کہہ دیں, وہ ہر شخص کو 50 گرام سونا بھی دے دیں, ٹھیک ہے, کہنے میں کیا ہے. آنے سے قبل جب ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنی تھی, مراد سعید صاحب کا کلپ جو ہے اب تو وہ کامیڈی شو لگتا ہے, جو کہ جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھا لیا اگلے دن $100 ارب پاکستان کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. وہ یہ سیاسی جو دعوے ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ ایسا نہیں ہوا لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ یہی سوال وہ عمران خان صاحب سے کیا کرتے تھے کہ اچھا بتا کیسے کریں گے, آپ گھر بھی کیسے دیں گے بتائیں, کیسے دیں گے, اور وہ لینڈ کہاں پر ہے, اور وہ بنا کون رہا ہے ان کو. بالکل. تو بلاول بھٹو صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 300 یونٹ تک بجلی فری کریں گے, تو اس سے پہلے ان کو یہ بتانا چاہیے وہ کیسے کریں گے. ساجد صاحب آپ نے ماشاءاللہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, آپ کو بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرنی پڑیں گی عوام میں جا کر, لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کیسے کریں گے, بتانا پڑے گا کہ آپ عوام پوچھنے کا شعور رکھتی ہے. دیکھیے عوام کا شعور بلند کرنے میں میڈیا کا بڑا کردار رہا ہے. یہ جو چھپتے ہوئے سوالات آپ لوگوں کے ہوتے ہیں, یہ جب کراس کوشچننگ ہوتی ہے اور اس کے جوابات ہوتے ہیں, اس سے خود بخود انسان
اویئر ہو جاتا ہے. میں ایک اور موقف شکیل صاحب میں لے لوں. ہمارے ساتھ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں کیس منصور صاحب. شیخ صاحب خوش آمدید کہیں گے کہ آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اور میرے سے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا نہیں، جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ معروف بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی تجزیہ نگار ہیں. آپ کا ٹی ایل پی سے الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں غالباً. میں نے آپ کے دیکھے سوشل میڈیا پہ آپ کی کیمپین بھی جاری ہے. کیا آپ کو ووٹ پڑے گا اور کتنا پڑے گا، اور ماضی میں سیٹ کو کون کون جیتا رہا ہے؟ دیکھیں سر، ابھی نا کسی کے ساتھ فائنل نہیں ہے کہ میں کہاں سے کانٹیسٹ کروں گا. ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں کانٹیکٹ کرتی ہیں. جی جی، تو میں نے جو کاغذات ہیں وہ جمع کرائے ہیں جیسے سارے لوگوں نے جمع کرائے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، تو پارٹی کا نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کو محنت کرنی ہے. اور جو پریزنٹ پارٹیز جو ابھی بنی تھی پی ڈی ایم، اس کی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ مارکیٹ میں آپ کو کام کرتا نظر نہیں آئے گا. فیس بک پہ یا میڈیا پہ آئے گا. ڈور ٹو ڈور جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوں، سچے کام کیے ہوں، خدا کا خوف رکھا ہو، ایمانداری سے کام کیے ہوں، حکومت کا فنڈ حق حلال طریقے سے یوز کرایا ہو. لیکن جو پارٹیز پی ڈی ایم میں تھیں اب ان کو بھی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں کہ آپ کو کوئی جلد سے جلوس سے وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. تھوڑا سا بھی ڈاکومنٹس بھی ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے بھی جمع کرائے. لوگوں نے اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد لسٹ ہوگی، پروسیس ہے. اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو رہا ہے میٹر کہ اصل کینڈیڈیٹ نہیں آ رہے. ایک ایک پارٹی کے پاس ایک ایک سیٹ کے لیے 10 15 کینڈیڈیٹ. ہر کینڈیڈیٹ، ہر جس نے فارم بھرا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی جینون کینڈیڈیٹ ہوں، میری بڑی قربانی ہے، میں بڑا پرانا ہوں. لیکن جب تک پارٹی ٹکٹ نہیں ہوگی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی، ڈیفیکلٹ میٹر میں پھنسی ہوئی ہیں پولیٹیکل بڑی پارٹیز. آپ دیکھیں وہ کب فائنل کرتے ہیں اور پھر کچھ مارکیٹ میں گہما گہمی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ویسے چلے آپ ابھی سوچ رہے ہیں، پروسیس بھی جاری ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پی ٹی آئی کو کم و بیش این اے کی 13 سے 14 نشستیں اہل کراچی نے دی تھی. اس بار کیا ہوگا؟ سوری سر، وہ سب سوئے ہوئے تھے. ان کو 9 بجے وہ لوگ سب سو چکے تھے. ان کے بچوں نے اٹھایا تھا. آپ نے سنا ہوگا نا پورے 5 سال کہ کیسے وہ جیتے تھے. بچوں نے اٹھایا کہ پاپا آپ جیت گئے ہیں. وہ تو واحد کراچی کے لوگ تھے جو 9 بجے اس دن سوئے ہوئے تھے. اور کراچی والے سوتے 2-3 بجے ماشاءاللہ. تو دی نہیں گئی تھی کراچی والوں نے، دی نہیں، جنہوں نے دی تھی انہوں نے دی. جی پہلے کریکٹ کرنے کی بات. اور وہ جو بلاول صاحب کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ مجھے کیوں بلایا، تو وہ جو ہوا چلنے کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ ہوا جو چلی ہے یہ نون لیگ کی نیا کو کنارے لگائے گی. دیکھیں بلاول اگر زرداری صاحب نہ وہ بیان دیتے نا، اور ابھی بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو یو ٹرن لیا ہے، لیکن بلاول تو اپنی پارٹی کے لیے ایک اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے. اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا کہ نواز شریف صاحب بالکل آپ جینوئن کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ہی ہمارے پرائم منسٹر ہیں؟ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہے، اس نے تو اسی طرح بولنا ہے. اور وہ بھی پی ایم ایل این والوں نے پالیٹکس کی ہے، انہوں نے بھی بڑی زبردست کی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا یہ پرائم منسٹر ہیں. اور انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی میاں صاحب کی میٹنگز کرائی ہیں، بریفنگز دلوائی ہیں جیسے الیکشن ہوگا. اور وہ ہائیسٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. ایک لاسٹ میں سوال یہ بھی لے لیں. ہمارا ذکر ہو رہا تھا، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، 17 منسٹریاں ختم کر کے وہ بھی سبسڈی عوام کو دیں گے. انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ الیکٹرک کو بھی ختم کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی کہتے تھے کہ میں اتنے لاکھ گھر بھی دے دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا. کیا آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ پنجابی میں کہاوت ہے جیڑے ہتھے دا نہیں لوڑدا بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے ان کی ہم باتیں سنتے رہے. یہ تو انہوں نے جب عمران خان کو اتارا اس وقت بھی بڑی باتیں کی تھی، اور عمران خان نے بھی بڑی باتیں کی تھی. ان کے اوپر کیا ٹرسٹ کرنا؟ قوم کو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے. یہ قوم ہے جو ملک بنائے گی، یہ لوگ ملک نہیں بنائیں گے. یہی 25-30 لوگ کھیل رہے ہیں ملک کے ساتھ. کبھی ایک پارٹی میں آ کے ان کو بنا دیتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں آ کے ان کو بنا دیتے ہیں. اس وقت ووٹر اگر صحیح ہو جائے، دیکھیں اگر کہیں دھاندلی بھی ہوتی ہے نا تو دھاندلی بھی وہاں ہوتی ہے جب ووٹروں کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. وہاں دھاندلیاں نہیں ہوتی کہ جہاں کیمپ بھرے ہوئے ایک پارٹی کے اور دوسری کے خالی ہیں تو آپ خالی والے کو جتا دو. تو عوام کو چاہیے اچھے کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کے ہوں. میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی کے اچھے نہیں ہیں، پی ایم ایل این کے نہیں ہیں، پی ٹی کسی بھی اچھا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں. پارٹی سلیکٹ نہ کریں.
پارٹیاں سلیکٹ کر کے انہوں نے ملک کا ستیاناش کر دیا ہے. اور جو آج آکسیجن پہ ہمارا ملک چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ اچھے بندے سلیکٹ کر لیں. وہ ایک آٹے کی بوری کے اوپر 5 سال اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ ان کو ملتا نہیں ہے, فون نہیں اٹھاتا, ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا, نہ نوکری دیتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. اب آپ کہیے, اور میں تو ویسے چاہتا تھا کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, روزوں کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی عیدیں اچھی گزر جاتی, غریبوں کی ان کو پورا مہینہ راشن ملتے, افطاریاں ملتی, ان کے بڑے بڑے کام ہو جاتے. لیکن اب پہلے ہو رہے ہیں تو اب محنت کرنی پڑے گی. بہرحال میری جو پارٹی ہے, جو میں ہوں اور جو مجھے جہاں سے بھی میری ایفیلیشن ہے, ہم ڈور ٹو ڈور ہماری ٹیمیں ہیں جو لوگوں کو گائیڈ لائنز دے رہی ہیں صحیح. اور لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں اپنے لیے بھی, اور کوشش کرنا ہر انسان کا حق ہے, کوشش کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے سر کہ آپ ووٹوں کو خرید کے ووٹروں پہ پیسے لگا کے کھانے کھلا کے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی محنت پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور محنتی اور اسلامی سوچ رکھیں کہ میرے پیغمبر نے صرف اچھائیاں کر کے اسلام پھیلایا. آج دیکھیں کافر بھی ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے, ہمارے پاس کتنی اچھی اچھی باتیں. آپ نے نیکیاں اچھائیاں کر کے ووٹ حاصل کرنا ہے, نہ کہ پیسے دے کے کرنا ہے. یہ کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس دفعہ اچھے لوگ آئیں گے, اور سلیکٹرز کو بھی چاہیے اچھی سلیکشن کر دیں, ان کی کریں جو 24 گھنٹے الرٹ ہوں, صرف خدمت کے لیے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, خدمت, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, خدمت کے لیے. بہت شکریہ قیس منصور, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. شکیل احمد صدیقی صاحب, ایک بات کہی تھی اسرار احمد عباسی نے کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ تاریخ چینج کر دے گا, اس تاثر کو ختم کر دے گا کہ جی سلیکشن ہو گئی ہے, جی ہوا چل گئی ہے, جی فلاں آ رہے ہیں, پہلے سے رزلٹ ہو گیا ہے, اس بار کچھ نیا ہوگا اور عوامی جو ووٹ ہے اس چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور الیکشن بڑے بہترین ہوں گے. یہ ٹھیک ہے یا کہ یہ باتیں چھوڑیں, جنہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے؟ کیف منصور صاحب نے جتنی باتیں کی, آخری جملہ جو کہہ گئے ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا, یا سوچ کے انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ سلیکشن کرتے وقت جو ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. تو اس کا سلیکشن اور الیکشن دو متضاد چیزیں ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, اگر تو یہ سلیکشن ہو رہا ہے تو پھر آپ کی ساری باتیں جو ہے, یا کیف منصور صاحب نے جس سے پہلے جتنی باتیں کی وہ سب بے معنی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سلیکشن کی بات ہو رہی ہے تو. اور اگر الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو میں اس سے قبل کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو ووٹر کا سیاسی شعور کافی بلند ہو گیا ہے, اور ان سے یہ توقع کی جانی چاہیے ہماری عوام سے کہ وہ اہلیت کے معیار کو ضرور مد نظر رکھیں گے الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہوئے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کی جو محنت ہے وہ ایک کسی حکم کے تحت اس پہ سب پانی پھیر دی جاتا ہے, تو ہمارا ووٹر مایوس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ووٹنگ کا جو تناسب ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً بہت کم ہوتا ہے. لوگ گھروں سے نکلتے نہیں ہیں, لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جی ان کے ووٹوں سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو انہیں یقین ہو کہ جی وہ ووٹ ڈالیں گے اور نتیجہ نکلے گا, تو اس وقت تو جس قدر سیاسی شعور بلند ہے قوم کا, اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو نتائج یقیناً, اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے اور اس کے اندر کوئی سلیکشن نہیں ہوئی کسی قسم کی, تو نتیجہ کس کے حق میں نکلے گا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں, مجھے بہت سارے شکایتیں ہیں حکومت چلانے کے حوالے سے, پی ٹی آئی سے بہت ساری شکایتیں, اور ہونی بھی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بڑی شکایتیں ہیں, تو ایک شکیل صدیقی کو شکایتیں نہیں ہیں, کیا عام پاکستانی عوام کو شکایتیں نہیں ہیں ماضی کی حکومت سے؟ میں بحیثیت عام پاکستانی ہی بات کر رہا ہوں. تو اب سنیے گا, اب جیسے آپ نے کہا مجھے بھی بہت شکایتیں ہیں, پھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جس کو ووٹ پڑنا ہے وہ تو پڑ ہی جائے گا, تو وہ کس بحاف پہ ہوگا؟ نہیں, میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مجھے شکایتیں ہیں سابق حکومت سے جن کے حق میں ووٹ پڑھنے. آپ کو نہیں پتا اس وقت ٹیمپریچر کہاں پہنچا ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہے, پی ٹی آئی کے حق میں. ٹھیک ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی, تو وہ اس ٹیمپریچر, میرا سوال ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے, ایک یہ ہے گراؤنڈ پہ آپ جائیں تو چاہے بچے بڑے, خواتین جو 18 سال سے بڑے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ووٹ تو پی ٹی آئی کو ہے. بالکل, تو کیا انہوں نے اچھی پرفارمنس دی؟ نہیں, انہوں نے ہرگز اچھی پرفارمنس نہیں دی. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی شکایتیں. 6 وزرائے خزانہ کا تبدیل ہونا یہ انتہائی بچکانہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے,
آپ کے پاس پہلے سے کوئی مطلب معاشی پالیسی نہیں تھی, آپ کے پاس پہلے سے کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے جو خارجہ پالیسی کے نتائج ہیں, ہماری معاشی پالیسی کے نتائج ہیں, وہ جیسے نکلے تو وہ ان کی سیاسی ناپختگی کے. تو پھر یہ ٹیمپرامنٹ کیوں ہائی ہے؟ دیکھیے ٹیمپرامنٹ اس لیے ہائی سمپتھی ہے, نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی دونوں پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. لوگ اب بھی کسی ایسی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے کچھ ان کی امیدیں بر آئیں, اور ان کو پی ٹی آئی کی صورت میں, عمران خان کی صورت میں ایک ایسی امید دکھائی دے رہی تھی کہ شاید یہ کوئی انقلاب آ جائے, شاید مراد سعید جو کچھ کہہ رہے ہیں, جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسرار عباسی صاحب کی خوشگمانی, میری دعا ہے ان کے ساتھ ہے کہ وہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں نتیجہ ان کے حق میں نکلے. اور لیکن جو مراد سعید صاحب کے جو سیاسی نعرے تھے, یا اس وقت کے جو سیاسی نعرے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے سے قبل کے, کیا آپ نہیں چاہتے تھے؟ میں دل سے چاہتا ہوں کہ جی 300 یونٹ تک کی بجلی لوگوں کو فری دے دی جائے. بالکل ایسا ہی میں دل سے چاہتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر سکیں, نہ کر سکیں, کوئی اور کر دے. ہمارے تو مسائل ہی یہی ہیں نا, تو میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو. لیکن جو کچھ الیکشن میں وعدے کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے پورے نہیں ہوئے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب یہ ہے کہ وقت سے پہلے چونکہ ان کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا, لہٰذا وہ اب سمپیتھی ان کے ساتھ جمع ہو جانا ایک فطری سی بات ہے. اگر ان کو حکومت کی میعاد پوری کرنے دی جاتی تو ممکن ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹتا. ابھی تو نہیں ٹوٹا, ابھی تو مضبوط ہو گیا ہے. اب جو ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں گزشتہ ایک ماہ سے, کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جی اب ہمارے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے, ووٹ نہ دیں, حکومت تو بن گئی ہے. اگر لیٹ سپوز کوئی بھی حکومت اب بن جاتی ہے, کیا ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں یا جتنے اس وقت محرومیاں ہیں, اس کو ختم ہونے کے لیے یہ 5 سال کی حکومت یہ کر پائے گی؟ یہ جو وعدے کر رہے ہیں الیکشن سے, جیسے آپ نے پہلے مجھے کہا کہ کیسے, یہ بھی تو کوئی پوچھے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پورے کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایسٹس ہیں. ہماری تینوں سیاسی پارٹیاں, اب آپ اگلا جب پروگرام کیجئے گا تو اب آپ یہ معاشی سوالات ضرور اس میں رکھیے گا, پھر اس سے پوچھئے گا یہ کہ کیسے کریں گے. صحیح. میرا دعویٰ ہے کہ ہماری تینوں سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, اور جو نگراں سیٹ اپ ہے پلان ان کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے باوجود اسٹاک ایکسچینج کا بہتر ہونا, ڈالر کا ایک جگہ آ کے رک جانا, بیرونی سرمایہ کاری کا آنا, ایکسپورٹ کا بڑھ جانا, امپورٹ کا کم ہو جانا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نگراں سیٹ اپ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے, بلکہ نگراں سیٹ اپ کو جو لوگ چلا رہے ہیں اوپر سے, وہ اب انہوں نے چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. نئی حکومت جو بھی آئے گی وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, ہماری جو قوتیں ہیں وہ موجود ہیں. حکومت چاہے پیپلز پارٹی بنائے, چاہے پی ٹی آئی بنائے, چاہے مسلم لیگ نون بنائے, وہ ان کو اپنی راہیں نظر آ گئی ہیں کہ جی جو معاشی سمتیں ہیں وہ کس طرف ان کو لے کے جانا. وہ آپ دیکھ نہیں رہے, وہ آگے 10 سال کی پلان دے رہے ہیں. ابھی تو حکومت آئی نہیں ہے, یہ تو حکومت کا آنے والی حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے پلان دینا ہے, لیکن آگے 5 سال 10 سال کے معاشی پروگرام دیے جا چکے ہیں. کیا بات ہے. آپ نے بھی سوال کرنا ہے. اب آپ کے علاقوں میں, آپ کے گلی محلوں میں, آپ کی سوسائٹیوں میں, آپ کی بلڈنگوں میں کینڈیڈیٹس کا آنا بہت جلد شروع ہوگا. وہ آپ سے ملیں گے بھی, آپ کے سیوریج کے مسائل سے لے کے آپ کی گلی کی سڑکوں کے مسائل, آپ کے داخلاؤں کے مسائل, آپ کی نوکریوں کے ایشوز پہ وہ آپ سے بات کریں گے. تو ہسٹری ذرا دیکھیے گا اور گزرے ہوئے 5 سال دیکھیے گا کہ جو صاحب آپ کے پاس آئے ہیں, کیا 5 سال میں وہ آپ کے پاس پہلے کتنی بار آ چکے ہیں. یہ ضرور ان سے پوچھیے گا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو وہ صاحب اپنے گھر اپنے بنگلوں میں ملیں گے, یا کہ صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں, صاحب سندھ اسمبلی میں ہیں, کیا وہ صاحب پھر ان عام لوگوں سے ملنے بھی جاتے ہیں, ان گلی محلے ان گوٹھوں میں, پھر ان 5 سالوں میں کبھی مڑ کے انہوں نے دیکھا. یہ ضرور سوال پوچھیے گا. اسی امید کے ساتھ میرا شاد و آباد رہے ساجد حسین. پہ اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.